نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ پچھلی دفعہ جو ذکر کیا گیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کے بارے میں زیادہ یہی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے درمیانی جو عرصہ تھا اس میں جو وقت ہے وہ آپ کا وقت اس کے درمیان میں ہے۔ تو آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ کے نسب نامہ جو ہے اس میں والد کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن نام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو آپ کا جو وقت ہے بعض روایتوں کے مطابق بخت نصر ایک بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے۔ جب اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اس کے بعد کا وقت ہے۔ اور بعض اسرائیلی روایات کچھ اور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن پاک میں ایک دفعہ سورہ توبہ میں کیا اور سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، لیکن اس میں کسی انبیاء کسی نبی کا نام نہیں آیا۔ تو جو زیادہ روایتیں ہیں وہ آپ ہی کی طرف ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کا ذکر کیا وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی ہے۔ تو آپ کے بارے میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ بنی اسرائیل اس وقت مختلف قسم کی برائیوں بے حیائیوں میں ملوث ہو چکے تھے، وہ راہ راست سے ہٹ چکے تھے۔ اس وقت کوئی بھی تورات پر عمل پیرا نہ تھا۔ تو جیسے اسرائیلی روایات میں ہے کہ بخت نصر جب بیت المقدس پر حملہ آور ہوا تو اس نے 40,000 بنی اسرائیل کے علماء کو شہید کر دیا جو تورات کو جانتے تھے، اور اس سے ہٹ کر جو بنی اسرائیل تھے ان کی بھی قتل و غارت کی۔ بعض کو اس نے غلام بنا لیا، غلام بنانے کے بعد ان کو بائبل لے گیا۔ عراق کا شہر تھا، موجودہ اس کو کوفہ کہتے ہیں، تو اس وقت اس کو بائبل کہتے تھے۔ تو ان کو اس اپنے ساتھ لے گیا، جس طریقے سے ایک بیر بکریاں ہوتی ہیں، تو جو کام تھے پھر ان سے کام کرواتے رہے، تو کوئی بھی نہ بچا تھا جو تورات کو جاننے والا ہو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے والد ان کے پاس بھی تورات کا ایک نسخہ تھا جو انہوں نے زمین میں دفن کر دیا، اس خوف سے کہ وہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ ہے وہ کہیں اس کو بھی جلا نہ دے۔ اس نے سارے تورات کے نسخے جلا دیے، بیت المقدس کو ویران کر دیا، علماء کو شہید کر دیا۔ تو صرف کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام ہی اس کے بارے میں جانتے تھے وہ کہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے جو بنی اسرائیل کے وہ قیدی
جب ظالم و جابر بادشاہ نے حملہ کر کے ان کو قیدی بنا لیا تھا اور لے کر بائبل چلا گیا تھا، تو کچھ عرصے کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا اور آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف جائیں۔ یہ تورات کی روایات ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے، اپنے ساتھ انہیں کھانا بھی لیا، انجیر تھے، زیتون تھے اور انگور بھی ساتھ لیے، کچھ روٹی لی، تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلے گئے، اپنی زمینوں کی طرف نکل گئے۔ اب جب گئے تو راستے میں دیکھا کہ عمارتیں، ویران عمارتیں، تو کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جب ٹھہرے، جب آپ ٹھہرے تو بعض میں ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے آپ ٹھہرے، تو آپ نے اپنے وہ جو ٹوکری تھی، جس طریقے سے اس وقت کا رواج تھا کہ کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتے، وہ ٹوکری میں ڈال کے لے کر گئے تھے، اس میں سے آپ نے وہ فروٹ نکالے جو کھانے کے لیے تھے، تو انگور کا آپ نے جوس نکالا اور ایک برتن میں ڈالا، اس میں اپنی روٹی ڈال دی کہ نرم ہو اور میٹھی بھی ہو جائے گی، تو پھر کھا لیتے ہیں۔ تو ساتھ میں بیٹھے سوچ رہے تھے، تعجب ہوا، عمارتوں کو دیکھا، ان کا کوئی مکین نہ تھا، بیابان تھی، کوئی مکین نہیں تھا۔ ایک تعجب کے ساتھ کہا کہ یہ بھی آباد ہوں گی، یہ کھنڈرات بھی کبھی آباد ہوں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ پر ایک نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ ابھی کھانا وہاں پر موجود ہے، وہ روٹی اس برتن کے اندر، وہ جو شیرہ تھا، وہ جوس نکالا ہوا تھا، اس کے اندر موجود ہے، وہ پھل جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی موجود ہیں، آپ کا گدھا آپ نے ایک جگہ پر باندھ دیا تھا، آرام کی گھر سے بیٹھے تھے۔ تو آپ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا تو آپ لیٹ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نیند کی حالت میں آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ کہتے ہیں 100 سال تک، 100 سال گزر گیا، آپ اسی نیند کی حالت میں رہے، انسانوں سے غائب، چرند پرند سے غائب، یہ درندوں جانوروں سے غائب۔ اب اگر درخت کے نیچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے باقی چیزیں بھی مہیا کر دی، سائباں ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو جب 100 سال گزر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ کو جب آپ جاگے، نیند سے جب بیدار ہوئے تو دیکھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صبح کا ٹائم تھا، بعض میں آتا ہے کہ وہ ظہر کا وقت تھا، ایسے کچھ وقت تھا۔ جب آپ جاگے تو عصر کا وقت تھا یا سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ میں سویا ہوں، لگتا ہے کوئی آدھا دن سویا ہوں یا کچھ چیز سے زیادہ سویا ہوں۔ ابھی یہی سوچ و بچار کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ ظاہر ہونے کے بعد آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کتنا عرصہ یہاں پر سوئے رہے؟ انہوں نے کہا کچھ شاید زور سے ابھی عصر کا ٹائم ہی ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، یہی کوئی تھوڑا عرصہ ہوا ہوگا، آدھا دن ہوا یا ایسے کوئی زیادہ دن ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ تو 100 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو گزر گیا، 100 سال ہو گیا آپ یہاں پر سوئے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا ابھی یہی دل میں سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال گزر گیا۔ اس نے فرشتے نے اس وقت کہا کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کیجئے۔ جب نظر کی تو وہ اسی طرح، وہ انگور کا جو شوربہ تھا، وہ جوس تھا، وہ اسی حالت میں تھا، روٹی ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ تو پتہ چلتا ہے کچھ منٹوں کی بات ہوئی ہے، جو پھل تھے وہ بھی اصلی حالت میں تھے۔ اگر 100 سال گزر جاتا تو 100 سال میں تو ساری چیزیں ہی بدل جاتی۔ اب جب فرشتے نے دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی،
آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو اپنی اصلی حالت میں ہے، تو 100 سال کیسے گزرا ہوگا؟ اب آپ نظر اپنے گدھے کی طرف کیجئے، جب آپ نے نظر اس طرف کی، دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ تو مر کھپ گیا تھا، نہ اس کی ہڈی بچی تھی، نہ اس کے جسم پر گوشت بچا تھا، نہ کچھ بچا تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ واقعی یہ تو اللہ پر ایمان تو پہلے سے تھا، اللہ کے نبی تھے، اس طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک ختم ہو چکی تھی، دوسری طرف دیکھا ہر چیز اپنی اصل حالت میں تھی، تو 100 سال کا وقت گزر گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو، پہلے سے بھی مضبوط تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کا جو گدھا تھا اس کو اپنی اصلی حالت میں جب لوٹایا، تو فرشتے نے جب اس کو آواز دی، ان ہڈیوں کو آواز دی، آپ سے کہا کہ دیکھو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف آپ کو ایک تعجب ہوا تھا کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت بوسیدہ ہو چکی، پرانی ہو چکی، ویران و بیاباں ہو چکی، مکین مر گئے، لاشیں پڑی ہیں، ہڈیاں بکھری ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ کبھی یہ آباد بھی ہوگا چیزیں، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، مکان ویران و بیابان ہوتے ہیں، بندہ سوچتا ہے بھائی یہاں پہ کل رہنے والے تھے، کل تو یہاں پر آوازیں تھی، کہکے تھے لوگوں کے، چہل پہل تھی، آج یہ ویران بیابان و بنجر چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو شاید پھر کچھ عرصے کے بعد پھر سے ان میں رونق آ جاتی ہے۔ جب فرشتے نے آپ کے گدھے کو آواز دی، ان کو ہڈیوں کو آواز دی، تو آپ سے کہا کہ آپ مشاہدہ کیجئے، دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک ویران بیابان سے کس طریقے ہریالی لاتے ہیں، کیسے ایک مردے کو زندگی دیتے ہیں۔ تو جب فرشتے نے آواز دی تو وہ ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو آگے پیچھے اڑ اڑ کر اکٹھی ہو گئی۔ اب پھر اللہ کے حکم سے ان پر جو خون کی رگیں ہوتی ہیں جسم، وہ بننا شروع ہو گئی، پھر ان پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، گوشت کے بعد اس کی کھال آگے، اس کے بال آگے، سارا کچھ، پھر وہ گدھا آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے آوازیں نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو جب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر واپس اپنی بستی کی طرف سفر شروع کیا۔ کہتے ہیں جب یہ آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تھا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، تو 100 سال گزر گئے، 140 ہو گئے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو واپس اٹھایا تو اسی 40 سال کی عمر تھی، جس عمر میں آپ سوئے تھے وہی تھی۔ اب جب واپس اپنی بستی کی طرف گئے، اپنے اس دیہات کی طرف گئے، وہاں تو سب کچھ بدل چکا تھا، 100 سال میں وہ لوگ بھی نہیں تھے، وہ بستی بھی ویسی نہ رہی۔ آپ ڈھونڈتے 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 اس بستی میں چلے گئے کہ میرا گھر کہاں پہ تھا، وہاں بھی خوشحالی آ گئی، ترقی ہو گئی، اور نئے لوگ آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بھی دیکھو کہ اگر 100 سال کے بعد آئے تو کوئی تو ہوگا پہچاننے والا۔ جب لوگ اسے کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں تو کوئی تو گواہی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی ایک گھر میں، وہ نابینا بھی تھی، ٹانگوں سے معذور بھی تھی۔ تو کہتے ہیں جب عزیر علیہ السلام اس بستی سے گئے تھے اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اب وہ 120 سال کی ہو چکی تھی بوڑھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بچا کے رکھا تھا، اس کی زندگی اس کو دی ہوئی تھی کہ جب عزیر علیہ السلام واپس آئیں گے تو گواہی تو کوئی دے گا نا۔ تو آپ نے جب اس بڑھیا سے پوچھا کہ بڑھیا یہاں پر عزیر علیہ السلام کا گھر تھا وہ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اس نے جب یہ سنا، عزیر علیہ السلام کا نام سنا، اس نے کہا تو
آج میں نے یہ نام سنا ہے، 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، لوگ تو بھول چکے ہیں انہیں، وہ تو بستی سے گئے تھے، پھر اس کے بعد کوئی خبر نہیں ملی ہمیں، کہاں گئے کہاں نہیں گئے، ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہی ان کا گھر ہے جہاں پر وہ بیٹھی تھی، اس نے کہا یہی ان کا گھر ہے۔ آپ نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں، میں ہی وہ عزیر ہوں اللہ کا نبی۔ اس بڑھیا نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تم عزیر ہو؟ عزیر مجید جو تھے اللہ کے نبی تھے، وہ جو بھی دعا کرتے تھے ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ہاں میں تو گواہی دے سکتی ہوں لیکن میں نابینا ہوں، میں کیسے گواہی دوں کہ آپ اللہ کے نبی عزیر ہوں جب 100 سال گزر چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے جب دعا کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی و بینائی واپس آ گئی۔ جب واپس آ گئی تو آپ نے، وہ معذور بھی تھی، آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا تو اس کی ٹانگیں بھی صحیح ہو گئی۔ اس نے اس وقت گواہی دی کہ واقعی آپ ہی عزیر علیہ السلام ہو۔ تو پھر وہ آپ کو لے کر اس بستی کی طرف چلی گئی، کہتے ہیں آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے پوتے بھی تھے، آپ کے بچے کی عمر، جو بیٹا تھا اس کی عمر 118 سال تھی، آپ کے پوتے کی عمر اس وقت 90 سال تھی، تو سردار بھی تھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، وہ بڑھیا لے کر چلی گئی۔ جب اس بستی میں گئی، جا کر پکارا، آواز دی کہ عزیر علیہ السلام واپس آ گئے، لوگوں نے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندے کی خبر تک نہیں، 100 سال گزر گیا، کوئی تو خبر ہو، کہیں زندہ ہے کہیں مردہ ہے، کدھر گیا کدھر، کوئی پتہ نہیں تھا، ہم کیسے مانے؟ اس نے کہا نہیں یہی عزیر علیہ السلام ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، میں نابینا تھی، انہوں نے میرے حق میں دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، میری بہنائی لوٹ آئی، میں ٹانگوں سے معذور تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میں چل نہیں سکتی، تو ان کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ٹانگیں صحیح کر دی۔ تو میں گواہی دیتی ہوں، آپ جو محفل میں لوگ تھے، جب اس بوڑھیا کی باتیں سنی، اب جھٹلانے کی کوئی بات نہ بچی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ جو میرے والد تھے ان کی ایک نشانی بھی تھی، جب تک ہم دیکھ نہ لیں ہم کیسے اس چیز کی گواہی دیں؟ اس نے کہا کہ میرے والد کے 2 شانوں کے درمیان ایک تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ تھی، کالا ایک نشان تھا جہاں پر تھوڑے بال تھے، بالوں کا ایک گچھا تھا، تھوڑے سے بال جو تھے، تو میں دیکھنا چاہوں گا اگر وہ نشانی موجود ہوئی تو پھر ہم کہیں گے کہ یہی عزیر علیہ السلام ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ نشانی موجود تھی، تو آپ کے بیٹے نے دیکھنے کے بعد کہا یہی میرے والد ہیں۔ کہتے ہیں جب محفل میں بیٹھتے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے آپ سے بوڑھے لگتے، ان کے بال سفید، آپ 40 سال کی عمر کے، یہ بھی تو اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ اب بیٹا کتنا ہے؟ 118 سال کی عمر اس کی ہے، بال تک سفید ہو گئے، ہڈیاں تک کمزور ہو گئی، بڑھاپا غالب ہے، پوتا کتنا ہے؟ 90 سال عمر ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کمزوری کی وجہ سے۔ اب والد کی عمر کیا ہے؟ نوجوان 40 سال، دادا 40 سال کی عمر میں، تو کوئی تھا جو لوٹا سکے 90 سال کو واپس، یا 100 سال کو واپس، 118 سال کو ان کے بیٹے کو؟ لیکن یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر جو بنی اسرائیل کے تھے وہ لوگ، کیونکہ اس وقت وہ جو بادشاہ ظالم تھا اس نے تو سارا کوئی ختم کر دیا تھا، تو رات کے نسخے جلا دیے تھے، علماء کو قتل کر دیا تھا، کہتے عزیر علیہ السلام ہی وہ واحد تھے کہ آپ کو پوری تورات زبانی یاد تھی بچپن سے ہی، تو لوگوں کو پتا تھا۔ تو جو آپ کی قوم والے تھے انہوں نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہے، عزیر علیہ السلام تو پوری تورات ان کو زبانی یاد تھی، آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گئے جہاں پہ آپ کے والد نے وہ تورات کا جو نسخہ تھا دفن کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ اس کو بھی ضیاع نہ کر دے۔ آپ کو وہ جگہ پتا تھی، آپ اس جگہ پر پہنچے
پہنچنے کے بعد آپ نے اس جگہ سے وہ نسخہ جب نکالا تو عرصہ گزر چکا تھا. اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ 100 سال آپ سوئے رہے. ایک طرف تو سیکنڈوں کی بات تھی، دوسری طرف سالوں کا حساب تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ نسخہ بھی جو اس کے جو الفاظ تھے، جو اس کے پیپر تھے، وہ بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ دیں. تو آپ ان لوگوں کو لے کر گئے، آپ ان کو بتاتے رہے زبانی، تو ان سے وہ تورات دوبارہ لکھوائی. تورات کی روایت ہے جو اسرائیلی روایات میں آتی ہے کہ یہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک نور آ کر ان کے سینے میں داخل ہو گیا. جب داخل ہوا تو الہام کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تورات ان کو زبانی یاد ہو گئی. یہ ایک اسرائیلی روایت ہے. تو جب آپ نے وہ تورات دوبارہ سے اصلی جو اصل تورات تھی وہ لکھوانے کے بعد ان لوگوں کو یاد کروائی، تو یہودی جو ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا کہ یہودیوں کے بارے عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے. تو یہ لوگ گمراہ ہیں. جس طریقے سے ان سے پہلے لوگ گمراہی میں چلے جاتے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل وجہ جو تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب علماء ختم ہو گئے، تورات ختم ہو گئی، تو کوئی تھا ہی نہیں جاننے والا تورات کا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. آپ نے نئے سرے سے اس اصلی تورات کو دوبارہ سے لکھوایا. تو اس وجہ سے یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ تورات کی وجہ سے کہ ویسے تو کسی کو یاد نہیں تھی، آپ کو زبانی یاد تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بعض دفعہ تورات کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوری تورات زبانی یاد نہ تھی، کہ بعض دفعہ جب وہ تورات کا درس دیتے تو کوئی ایسے جگہ آ جاتی جہاں پر ان کو تورات کو دیکھ کر بیان کرنا پڑ جاتا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس تو تورات نہیں تھی. تو آپ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دی ہوئی تھی، بنی اسرائیل میں آپ درس و تبلیغ کرتے رہے، ان کو برائی و بے حیائی سے بچاتے رہے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد آپ کا جو میزار ہے جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، آپ کو دفن کیا گیا دمشق میں. دمشق میں آپ کا میزار ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ آپ کا میزار عراق میں ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے واللہ عالم. جیسے آپ کے زمانے کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں معلوم کہ آیا آپ کا زمانہ کون سا ہے، لیکن ہاں موسیٰ علیہ السلام بعض سلیمان علیہ السلام سے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے اور بعض دفعہ ایک ہی وقت میں 3 4 4 بھی انبیاء ہوتے تھے. تو سب سے زیادہ جو انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اگر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جانے میں انجانے میں تو وہ ہمیں معاف فرمائے. آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا.
وما الا البلاغ المبین۔